الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي وأحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ فرمایا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ دوسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم بہت بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو، تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 بڑی اہم نصیحتیں ہیں، اور آپ نے ان نصیحتوں کے بیان کرنے سے پہلے ایک خاص انداز اختیار کیا، اور وہ انداز یہ تھا کہ بھئی میرے پاس کچھ ایسی قیمتی باتیں ہیں، کون ہے جو ان پہ عمل کرے؟ یہ سامعین و مخاطب کے اندر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو سننے والے کو ان باتوں کی اہمیت کا احساس ہو۔ پھر کہا کہ یا وہ ایسوں کو یہ سکھلائے جو اس پہ عمل کرے، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک بڑے محدث ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کچھ خاص شاگردوں سے کہا کہ یہاں کوئی خاص آدمی تو موجود نہیں ہے، کوئی اور تو موجود نہیں ہے غیر آدمی؟ سب نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو جائے کہ کوئی اہم بات کرنی ہے۔ پھر کہا کہ اگر موت کا فرشتہ ابھی میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سوچیے، کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ابھی اور اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ یعنی میری زندگی کے اعمال معمولات بالکل سیدھے اور درست ہیں، مجھے کسی تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک الموت آ جائے تو کسی کو وقت نہیں دے گا، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ دیر کے لیے وقت دے دو میں توبہ کر لوں، وہ تو جو وقت لکھا ہے اس وقت روح قبض کر کے نکل جائے گا۔ لیکن یہ ان کی زندگی کی صفائی کی بات ہے، زندگی ایسی صاف اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی روح میری قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے پہلے ایک خاص طرز اختیار کیا۔ پیغمبر نے بھی ایسے ہی کیا کہ پہلے خاص طرز اختیار کیا اور پھر اس کے بعد یہ باتیں ان کو ارشاد فرمائیں۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچو، تم بہت بڑے عابد بن جاؤ۔ عموماً ہمارا مزاج اور مسلمانوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ جب کسی کے دل میں کوئی نیک بننے کا جذبہ پیدا ہو یا ارادہ ہو تو وہ اعمال اختیار کرنے کی فکر کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، نمازیں پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، صدقات و خیرات کر لوں۔ اس قسم کے وہ اعمال اختیار کرنے کو سمجھتا ہے کہ یہ نیک بننے کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہاں باہر حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کا مال غصب کر رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار ہے، تو وہ عابد نہیں ہے۔ عابد وہ ہے کہ جو اللہ کے حرام کردہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا اس پر راضی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس بات کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ مجھے وہی ملے گا جو میرے لیے پروردگار نے خاص کر دیا، لکھ دیا، اس سے ایک دانہ بھی مجھے زیادہ نہیں ملے، تو پھر اس کو بہت بڑا غنا حاصل ہوگا، وہ بہت بڑا دولت مند اور مالدار بن جائے گا۔ اس کو کبھی جو ہے بے صبری کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم کبھی اس کو ناشکری کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اس سے راضی ہے جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا، میں اس پر راضی ہوں۔
اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بنو۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اگر پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہ چیز پسند۔ ہم اپنے لیے ہر خیر چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم کامل مسلمان ہو گئے۔ ایمان کے کمال کے لیے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، اسلام کے کمال کے لیے دوسروں کے لیے اس بات کو پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان باطنی انقیاد کا نام ہے، اسلام ظاہری اعضاء سے اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، اعضاء تک پہنچتا ہے۔ اسلام اعضاء سے شروع ہوتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ ہمیں اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ظاہری اعضاء ہمارے اللہ کے فرو مردار ہوں۔ ہمیں ایمان کی بھی ضرورت ہے کہ دل میں تصدیق ہو، توحید ہو، اللہ کے نبی پر ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اس کے بغیر ہم کامل مومن بن نہیں سکتے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا غفلت کے علاوہ ہے۔ جس کے دل میں فکر آخرت ہو، موت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہو، تو وہ زیادہ ہنستا نہیں ہے، ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ آپ حضرت اسلام کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ دائم الفکر، اکثر سوچ و بچار میں رہتے ہیں۔ اکثر آپ کسی نہ کسی فکر اور سوچ میں ہوتے ہیں۔ وہ کیا سوچ تھی؟ آخرت کی سوچ تھی، امت کی سوچ تھی، دین کی اشاعت اور تبلیغ کی سوچ تھی۔ یہ آپ کو افکار لاحق ہے۔ تو ہمیں بھی پیغمبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی متفکر رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔